اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ایم یعقوب علوی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سی وی نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین کرام، آج آپ کے ساتھ جو امپورٹنٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی غور طلب ہے۔ آپ نے بڑے غور کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ اس گفتگو کو ملاحظہ کرنا ہے۔ میرے ساتھ آج جو مہمان ہیں یہ پاکستان کی نامور آرٹسٹ رضوانہ خان ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ نومبر میں اسلام آباد کے اندر لوک ورثہ پاکستان بھر کی ثقافت کا ایک میلہ منایا جاتا ہے جو غالباً 7 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ مگر انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلام آباد کے 2 نامور فنکار، جن میں ایک رضوانہ خان اور ایک ہمارے دوست ملک محمد نواز سوکی، کو لوک ورثہ کی انتظامیہ نے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کی انٹری کو بین کر دیا ہے۔ اس پر اتنا افسوس کیا جائے کم ہے، مگر اس سے بھی غور طلب بات یہ ہے۔ آئیے آج ہم رضوانہ خان سے جانتے ہیں کہ رضوانہ خان ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجوہ پر انتظامیہ کو آپ کی انٹری کو بین کرنا پڑا۔ رضوانہ خان السلام علیکم۔ رضوانہ خان، مجھے انتہائی افسوس ہوا یہ نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بعد۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن آج ہمارے ناظرین کو آپ اپنی زبانی بتائیں کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ اور جہاں تک آواز ہے جو ہے صحافت کی ہو یا آرٹسٹ کی ہو یا کوئی بھی ہو، ایک قانونی دائرے سے ہٹ کے کوئی بھی بندہ بات نہیں کر سکتا۔ اور آرٹسٹ کے نام یہ ورڈ لگانا کہ اس پہ انٹری بین، جبکہ اوپن میلے کا پبلک فگر پہ اسلام آباد آئی سی ٹی کے اندر اور ایک ریزیڈینشل بھی اور ایک گورنمنٹ امپلائی سے تعلق رکھنے والی ایگزیکٹو آفیسر جو بندہ اس پوسٹ پہ کام کر رہا اور اس کی پوسٹ بھی میوزک ارینجر ہی ہو، تو کیا آیا ایک انٹرنیشنل سطح پر بھی پرفارم کرنے والا آرٹسٹ، کیا وہ حساس اداروں میں جا کے تو کیا کوئی اس طرح کا سین کریٹ کرے گا یا ہارٹ اٹیک کرے گا یا لڑے گا یا ہاتھا پائی کرے گا یا بھیکا بشتی کرے گا؟ میں 31 تاریخ کو جو ہے میں گئی ہوں وہاں پہ، 31 اکتوبر، اور میں نے جا کے اپنے آفس ٹائمنگ میں نے ان سے، جیسے میں روٹین میں جایا کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چیک دے دیں یا آگے میلہ آنے والا ہے یا کوئی نیشنل ایونٹ آنے والا ہے تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ فیڈرل فیمیل سنگر صرف میں ہوں تو مجھے جگائے بگائے جانا پڑتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ تعلق جب ہوتا ہے بحال آنا جانا تو ان اداروں میں جا کے بتانا پڑتا ہے، یاد دہانی کرانی پڑتی ہے یا سافٹ ریمائنڈر دینا پڑتا ہے کہ جی ہمیں بھی یاد رکھیے، کیونکہ ہماری روزی کا بھی ذریعہ ہے۔ اور کلچر کی جب بات آتی ہے تو کلچر از مائی پیشن، میوزک از مائی پیشن۔ تو اس بحاف پہ میں نے ای ڈی کے کمرے میں گئی ہوں، ڈاکٹر وکاس کے کمرے میں گئی اور میں نے ایز یوزول کہا، میں باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کے گئی ہوں۔ ان کے پی اے کی طرف سے مجھے کال ہے کہ سر بیٹھے میں آپ آ جائیں، تو میں ای ڈی کے کمرے میں گئی اور یوزلی 1-2 ماہ پہلے بھی جب میں گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا نہیں آپ کے گریوینسز ہم نے رضوانہ ہم نے نوٹ کر لی ہیں، جن میں مین گریوینسز یہی تھا کہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ جونیئرز کا زیادہ ہے، سینئرز کا جو ہے وہ کم ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ایک نیشنل سطح پہ بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی جو ہے وہ آپ ہمارا ایک اسلام آباد کا ٹور جس کو گروپ تحائفہ کہتے ہیں ہمیں بھی بھیجا کریں۔ تیسرا میرا گریوینس یہ تھا کہ سر زیادہ تر جو آرٹسٹ فیمیل 2 بار رپیٹ ہوتی ہیں لوک ورثے میں، ہر ایونٹ میں لوک ورثہ کے میلے میں وہ 2 آرٹسٹ رپیٹ ہوتی ہیں۔ میں نے ان فیمیل کا نام لے لیا تھا، میں نے کہا ثنا نعمت اور میش بلوچ جو ہے وہ کیوں بار آپ کے فنکشن میں رپیٹ ہوتی ہیں؟ تو یہ 3 میرے گریوینسز تھے۔ میں نے کہا جبکہ میں یہاں رہتی ہوں اور پورے ملک سے آرٹسٹ آ کے پرفارم کرتا ہے تو رضوانہ خان صرف سال میں 1 بار آ کے پرفارم کرتی ہے، وہ بھی آپ سے آ کے ریکویسٹ کرتی ہے تو تب اٹینڈنس پریزنس شو کرنی پڑتی ہے تو نام لسٹ میں ڈلتا ہے ایز اے پرفارمنس۔ تو سر اتنی میں نے بات کی۔ میرے روم میں نہ تو ہنا بی بی تھی اور نہ ہی میرے ساتھ سوکی صاحب گئے تھے،
یہ ایک فیکٹ اینڈ فگر ہے. لیکن اس لیٹر میں جو انہوں نے آئی سی ٹی پولیس کو اطلاع دی ہے کہ ان کو اس میلے کے دوران بین کیا جائے, تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ لیٹر جو ایک ہینا کی طرف سے جو آئی سی ٹی پولیس تھانہ پارا میں ہے وہ انہوں نے ہڈن رکھا, اور دوسرا والا جو انوار کے سائن سے ہے وہ ہمیں انہوں نے دے دیا. اور ہینا والے لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی اس نے ہمیں تھریٹ کیا ہے اور سی سی ٹی وی موجود ہے. تو پھر وہ لیٹر بھی ہمیں دینا. میلے کے دوران ان کی ضد یہ ہے کہ یہ صرف میلے پہ نہ آئیں, تب تک ہم یہ پولیس کے ساتھ مل کے تو ہم یہ سین کریٹ کریں گے, یا کیا کرمینل کی طرف انہوں نے کوئی ہمارا کوئی سوچ کے رکھا ہوا کہ وقوع بنائیں گے. ان کو خواب ہے کہ ہم میلے میں ہی لڑیں گے سر, اور تو ہم میلے کا انتظار کر رہے ہیں. کیا وہ ادارہ یہ اوپن میلہ ہے, اوپن میلے میں تو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں, اور آرٹسٹ کیوں کرے گا؟ ایک گورنمنٹ آفیسر جو ہے وہ کیوں حساس ادارے میں جا کے کرے گا اور انٹرنیشنل سطح پہ پرفارم کرے گا؟ شاید ڈاکٹر وقاص کو اور انوار کو یہ بات بری لگی ہے کہ وہ فیمیل 2 سنگرز بار بار رپیٹ کیوں. اگر یہ تھریڈ ہے, یا اگر یہ آپ کہہ لیں ہارٹ ٹاک ہے, یا یہ بلیک میلنگ ہے, تو مجھے آپ کلیئر کر دیں. آپ ایک صحافی ہیں, آپ بتا دیجیے. جی تھینک یو رضوانہ خان. ناظرین کرام, آپ رضوانہ خان کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. ناظرین کرام, معلومات تک رسائی ہر شہری کا حق ہے. حالانکہ یہ لوگ آرٹسٹ ہیں, یہ اپنے آرٹ کے حوالے سے اگر معلومات بکار سرکار سے پوچھنے کا تقاضا کریں تو ان کے خلاف جرم بن جاتا ہے. رضوانہ خان کے خلاف باقاعدہ ڈپٹی ڈائریکٹر میڈیا محترمہ ہینا کی درخواست پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی. آئیے ہم رضوانہ خان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہینا انور کے ساتھ آپ کے کوئی ذاتی اختلافات ہیں؟ ہینا کے ساتھ میری, کیونکہ میڈیا سینٹر میں یہ جو سنگرز کو بک کرتی ہے ہینا ہی لسٹ بناتی ہے, کیو شیٹ بنتی ہے. ہینا سے میرے اس دن تو کوئی بات ہی نہیں, نہ میں ہینا سے اس دن ملی ہوں. ہینا سے تو میں 1 مہینہ پہلے ملی تھی کہ ہمارے 14 اگست کے ابھی تک چیک نہیں ملے, میڈم وہ چیک دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک منسٹری سے لیٹر آنا ہے تو چیک سب کو مل جائے گا, ابھی کسی کو بھی نہیں ملا. اس دن تو میں ہینا سے بھی نہیں ملی, جو جس دن اس نے یہ جھوٹی اپلیکیشن آفیشلی بھی ڈرافٹ دے کے اور اپنا ایک اپنے سائن سے تھانے میں بھی آئی سی ٹی کو یہ لکھا کہ میں تھریڈ, تھانے کو تو اس لیے وہ دیا کہ اس میں کیونکہ اس نے پولیس لینگویج لکھی ہے نا کہ تھریڈ کیا اور بلیک میل کیا سی سی ٹی. سر آرٹسٹ کیوں تھریڈ کرے گا؟ آرٹسٹ کو کرمینل مائنڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں. جی تھینک یو رضوانہ خان. ناظرین کرام, ایک بہت مشہور ضرب المثل ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہمارے اداروں میں کچھ اس قسم کی کارروائیاں چل رہی ہیں کہ جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی من مانی جگانا, اپنی من مانی دکھانا, اپنے مرضی کے فیصلے کرنا اپنا حق سمجھتا ہے. اسی کے ساتھ جو دوسرے کردار ہیں ملک محمد نواز شوقی صاحب, ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. وہ نہ صرف ایک لوگ فنکار ہیں بلکہ وہ جرنلسٹ بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں. ان کی بات چیت بھی آپ کو سنوائیں گے. یہ میلہ جس کا انعقاد 7 نومبر سے ہونے جا رہا ہے, اس میلے میں پاکستان کے کونے کونے سے لوگ میلہ دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں. انتہائی افسوس کا مقام ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ میلے میں شریک ہوتے ہیں. 2 نامور فنکاروں کو, گلوکاروں کو بین کر دینا قابل افسوس ہے. میں اس کے انویسٹیگیشن میں لوک ورثہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے ملاقات کروں گا, ان سے پوچھوں گا, تفصیل سے پوچھوں گا کہ آخر ان فنکاروں کا قصور کیا ہے. ان کا جواب بھی آپ تک پہنچائیں گے. پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے میزبان ایم یعقوب علوی اور ہماری آج کی مہمان رضوانہ خان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.